اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آسان سندھی، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے قائد اعظم زر ارشاد صفحہ نمبر 11۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ہمارے بانی پاکستان ہیں اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے مل کر ہمیں ایک آزاد وطن دلوایا تھا۔ اب اس آزاد وطن کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شاگردوں کے لیے کیا کہا تھا اور سرکاری ملازموں کے لیے اور ساتھ میں پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا نصیحتیں کی تھی، آج ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں شاگرد ڈانہن، یعنی کہ شاگردوں کی طرف سے شاگردوں کے لیے جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تعلیم پا کہڑن لائے وڈی ماں وڈی قربانی دین کان با کے بھائی نگر جی ان مقصد کے حاصل کرن لائے جیتریوں با تکلیفوں نچن ایہو تھوڑیوں آہن۔ سب سے پہلے قائد اعظم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کو قربانیاں دینے پڑیں تو آپ گھبرائیں مت، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں آپ کو ملتی ہیں وہ تھوڑی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سیکنڈ پوائنٹ ہے مان توہان کے تعلیمی عمل و مصروف رہن جو تاکید تو کریاں کم ای بس کم پنن چے قوم جی سچے خدمت کندا رہو ای اگتے ودھندا ہلو۔ میں آپ لوگوں کو تعلیمی عمل میں مصروف رہنے کی تاکید کرتا ہوں، کام اور بس کام، اور اپنے ملک کی سچی یعنی کہ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے تو ہاں مستقبل جب مہمان آئے ہو ان لائے جے کو دکھیو کم اوہان جے سرتے بیٹھو آئے ان کے منن ڈیر لائے پرنجے شخصیت مان نظم و ضبط پیدا کریو۔ اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ ہم شاگرد یعنی کہ جو شاگرد ہیں وہ کیا ہیں، مستقبل کے معمار ہیں۔ اب آپ یہی دیکھیں کہ اگر ہم اچھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم دل لگا کے پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کسی بھی شعبے میں کسی بھی فیلڈ میں ہم جاتے ہیں اور وہاں ہم دل لگا کے محنت کرتے ہیں تو یہ وطن سے خدمت ہی ہے۔ اور جو بھی ہماری پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی آپ کے سر پہ مشکل اور پریشانیاں آتی ہیں، اس کا سامنا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے۔ مناسب تعلیم موضوع تربیت حاصل، اور ساتھ ساتھ میں مناسب تعلیم اور موضوع تربیت یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تربیت بھی اچھی حاصل کریں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماں پاکستان سے ہر باشندے میں خاص طرح پننچے نوجوان طبقے کے حیا گال چنگی طرح بدائن تو چاہیانتا خدمت برداشت ہمت جی سچے جذبے سے مظاہرو کریو اڑو اعلیٰ مثال قائم کریو جو اوہان جا ساتھی اندر نسل اوہان کی پیروی کن۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ میں پاکستان کے ہر باشندے اور خاص طور پہ نوجوان طبقے کو یہ بات اچھی طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدمت برداشت ہمت اور سچے جذبے کا مظاہرہ کریں اور ایسی اعلیٰ مثال قائم کریں کہ آپ کے ساتھی اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی پیروی کریں۔ یہ تو ہم شاگردوں کے بارے میں قائد اعظم نے کیا کہا کہ اگر ہم سچے جذبے محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے تو ہم آگے ترقی کر سکیں گے، اور سب سے بڑی بات ہم نے برداشت جذبہ ہونا ضروری ہے۔ ایک برداشت ہونی چاہیے، ایک خدمت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جب ہماری ہمت اور سچی لگن ہوگی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ہماری لگن سچی ہوتی ہے کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے سرکاری ملازمت ڈانن، یعنی کہ اب ہمیں اس بارے میں پڑھیں گے کہ سرکاری ملازموں کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ جیکٹن اسین نظیم مملکت پاکستان کے خوشحال ڈسن چاہیون تھا تسا کی پوری توجہ سان غریب ماڑن جی بہبود لائے پان پتوڑ تو پوندو جیکڈن اوہان ایک بحسان تعاون کیو تا یقین آئے تو اوہان کامیاب تھیندا۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ غریب عوام کی بہبود کے لیے محنت کریں اور غریب عوام کی بھلائی کے لیے سخت محنت کریں، اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو ہے نا کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھیں گے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو آپ کو اس عہدے پہ غرور نہیں کرنا ہے، آپ کے پاس جو ایبلٹی ہے کہ آپ کسی کا یہ کام آپ کی وجہ سے، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کی وجہ سے اس سامنے والے کا کام اچھا ہو سکتا ہے، اس کی مشکل دور ہو سکتی ہے، تو آپ بلا جھجک آپ کو کام اس کی مدد کر دیجیے، اسی طرح آپ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ ہے اوہان کی یقین تو ڈیاریا تا دنیا میں اوہان سے ضمیر کار ودی کعبہ شہنا ہے۔ اور ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کی ضمیر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جڑن اوہان خدا جی حضور میں پیش تھو تڑن اوہان کو اعتماد سان چے سگو تا منہ تے جیکی فرض رکھے لہا وہی منہ پورا کری چلیا۔
मूंखे यकीन आहे त उन्हनि इहो जज़्बो पंहिंजे दिलि मां पैदा करे वठंदा ऐं इन्ही मुताबिक़ ज़िंदगी जो कम सर अंजाम देंदा। जब हम खुदा के आगे जाएंगे, यानी कि बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत, जब हम अल्लाह ताला के आगे हाजिर होंगे तो हम खुद एतमादी के साथ कह सकेंगे कि या अल्लाह, जो तूने हम पे फ़र्ज़ आयद किए थे वो हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे किए हैं। अच्छा, ये सिर्फ कब होगा? जब हम अपनी ज़मीर की सुनेंगे और गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे, हम पे जो फ़र्ज़ आयद किए गए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। तो अगर हम अपने फ़र्ज़ से ईमानदारी बरतेंगे तो हम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही किस तरह देंगे? खुद एतमादी से देंगे कि अल्लाह ताला ने जो हम पे फ़र्ज़ आयद किए गए थे, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारियाँ दी थी, हमने वो एक एहसन तरीके से उसे निभाई हैं। अच्छा, मुझे यकीन है कि आपका ये जज्बा, आप अगर ये जज्बा अपने दिलों में पैदा करेंगे और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक आप अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद क्या कहा कायदे आज़म ने कि जेकॾहिं उन्हनि वाक़ई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करण था चाहियो त उन्हनि खे किन पाकिस्तान जे दबाव जो शिकार थियण न घुरिजे, पर उन जी बरअक्स अवाम ऐं मुल्क जे सच्चे ख़ादिम जे हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ बेख़ौफ़ी सां पूरा कंदा रहो। अच्छा, ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, ये एक तरह से आवाम के खादिम होते हैं। अब आप देखें सरकारी मुलाजमीन में आ जाते हैं कि कोई वाटर बोर्ड में है या कोई KMC में, इन सब चीज़ों में सरकारी मुलाजमीन, कोई सड़कें बनाने का किसी का काम है, ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं आवाम की खिदमत में आती है। हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी, उनमें डॉक्टर्स जो होते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक तरह से हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर एक टीचर भी है वो भी एक मुलाजिम ही है आवाम का। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, टीचर आवाम के खिदमत गुजार होते हैं, मुलाजिम नहीं। अगर हम सब अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से अंजाम दें तो हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। और इसके साथ हम जब मुल्क और आवाम की सच्ची खिदमत करेंगे और अपने फ़र्ज़ बेख़ौफ़ी के साथ पूरे करेंगे तो हमारे वतन का वक़ार बहुत बुलंद होगा। अब इसके बाद आ जाइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ, सफ़र नंबर 13। अच्छा, उधर तोहां के सब कुछ ॾिनो आहे, तोहां वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि, तोहां जे मुल्क जो बुनियाद पैदे चुको आहे, हाणे इहो तोहां ते मुनहसर आहे त तोहां इन खे ठाहियो, जेतिरो जल्द ठाही सघो था ठाहियो। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, कुदरत ने हमें मादनी दौलत से माला माल किया है। आप देखें, हम नमक के ज़खायर में, तेल के ज़खायर में, कोयले के ज़खायर में, हम नबाताती जो हमारे वसाइल हैं हम अपने उनमें खुद कफ़ील हैं। अगर हम अपने वो वसाइल निकालेंगे तो हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे वतन की बुनियाद पड़ चुकी है कि अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कितना अच्छा तामीर कर सकते हैं और कितनी जल्दी तामीर कर सकते हैं, हम करेंगे। अब इसके बाद आगे मुनहजी पैगाम जो तो आहे तो हर मुसलमान की ईमानदारी, खलूस ऐं बेगर्जी सां पाकिस्तान की खिदमत करन घुरिजे। और मेरे पैगाम का मकसद यानी कि खुलासा ये है कि हर मुसलमान को ईमानदारी, खुलूस और बेगर्जी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। असी मुस्तकिल मिजाजी, अड़थक मेहनत और कुर्बानी के जज्बे सां पाकिस्तान की ही अजीम और मुस्तहकम ममलिकत बणाईंदासीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहण लाइ ठहियो आहे ऐं ज़मीन जी का बि ताक़त अहिड़ी न आहे जो इनकी तबाह करे सके। अच्छा, अगर हम मुस्तकिल मिजाजी, इंतहाक मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान को एक अजीम और मुस्तहकम ममलिकत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ज़मीन की कोई भी ताकत उसको तबाह नहीं कर सकती। अच्छा, आ जाइए। क़याम पाकिस्तान जिन्हनि लाइ असां गुज़िरियल 10 सालनि खां जदोजहद करी रहिया हुआसीं, सो ख़ुदा जो शुक्र आहे त अॼुकल्ह हक़ीक़त आहे। असांजो मक़सदु सिर्फ़ु हिकु मुमलिकत हासिल करणु न हो, बल्कि इहो मक़सदु हासिल करण जो ज़रियो आहे। मक़सदु इहो हो त असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक जो जिते असीं पंहिंजी रिवायतनि ऐं तमदुनी ख़ुसूसियतनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघूं, जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिकजहिड़ाई जी उसूलनि ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे। क़याम पाकिस्तान के लिए हमने आपको तो जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में आने वाली मुश्किलात के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी कंपेन चलाने के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को इल्म होगा कि 10 साल जब से अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, उससे पहले से ही तकरीबन उससे 1.5 साल पहले से ही ये सब लोग मिलके अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म और भी बहुत सारी अहम शख्सियात हैं, सब मिलकर पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहदें की।
بہت زیادہ کوششیں کی، 10 سال کی کوششوں کے بعد ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا، اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان ایک آج ہماری زمین دنیا کے نقشے پر ایک کھلی حقیقت کے طور پہ موجود ہے۔ اچھا، اس مقصد یعنی کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف یہ تھا، صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسے مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایتوں یعنی کہ روایات اور اپنی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں، جہاں اسلام کے عدل اور مساوات کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات، آپ یہ بات تو جانتے کہ اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو ہم اپنی بقرہ عید جو ہوتی ہے ہماری، وہ بھی ہم ٹھیک طریقے سے نہیں منا سکتے۔ وہاں پر بہت زیادہ ہی انتشار پسندی ہے، ہم کھل کے سانس نہیں لے سکتے، اسپیشلی مسلمان، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ دوسرے بھی کوئی مذہب والے آسانی سے اپنی لائف کو اپنے اصولوں کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے ان سب کی ہمارے سب رہنماؤں کی ہم سب رہنماؤں کی جدوجہد کی اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہوا، جس میں آج ہم کھل کر سانس لے رہے ہیں، اپنی اسلامی طرز کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ چیپٹر ختم ہوا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے شاگردوں کے لیے، جیسے کہ میں نے سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ شاگردوں کے لیے تھا، تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک نصیحت کروں گی کہ آپ اسٹڈی سے جتنا ایمانداری کر سکتے ہیں، جتنی ایمانداری سے آپ اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں اتنی ایمانداری سے کریں، کیونکہ آپ کا پڑھا ہوا ایک لفظ آگے جا کے آگے کی نوجوان نسل کے لیے یا آگے کی نسل کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔